الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. قابل احترام اور دینی بھائیوں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ جب سے ہم اپنے گھروں سے اجتماع کی شرکت کے لیے نکلے ہیں، واپسی تک ہم اللہ کے راستے میں اس کا استحضار ہو، اس لیے کہ دین میں کامیابی ناکامی پاس اور فیل ہونا نہیں ہوتا، ایک کام کو پورا کرنا ہوتا ہے. اور جو کام کی وجہ سے حالات آ جائے ان کو بھی اللہ کے لیے برداشت کیا جاتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں جاتے، قافلے میں جاتے تھے. کہیں کوئی اونچ نیچ ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ کیا اور ہدایات دی. کسی حال کو دیکھ کر تو صحابہ کرام نے فوراً کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے اعتبار سے فرما رہے ہیں، اس وقت ان کی ہدایات پر عمل کرنے میں خیر ہے. چونکہ صحابہ کرام کے اندر ایسی اطاعت کا مادہ اور جذبہ پیدا ہو گیا تھا کہ صلح حدیبیہ میں کہ دب کر صلح کی. سب کو معلوم ہے کہ زور آور تھے، سارے اسباب تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم دب کر صلح کریں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم دب کے صلح نہیں کریں گے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام کو سمجھایا تو جذبات ٹھنڈے ہوئے اور فوراً بات سمجھ میں آ گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. جب بھی اس کام میں کوئی اللہ کی طرف سے کوئی چیز آئے گی، اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اگلا کوئی خیر کا دروازہ کھلے. اس لیے کہ صرف یہ مجمع نہیں ہے. کوئی بڑھاپے میں چلا ہے، ہاتھ پیر جواب نہیں دے رہے، کوئی جوان اپنی جوانی کے جذبے سے چلا ہے کہ نہیں میری مسجد کی جماعت جا رہی ہے، اجتماع میں جا رہا ہوں. کسی کے پاس انتظامات نہیں تھے، اس نے انتظامات کیے ہیں. کسی کی باپ اور ماں نے اپنے اوپر کہ میں 3 دن کام ہم کریں گے، تم اللہ کے راستے میں جاؤ. اور پھر آنے والے کیسے؟ اور یہ تو ہمارے مجمع کی صورتحال ہے. خود میں دہلی سے 3 دن پہلے آیا کہ بھائی اجتماع ہے، 3 دن پہلے چلیں گے. اصل میرا تعلق میوات سے کہ چلو بھائی اجتماع ہے، 3 دن پہلے طرح طرح کی چیزیں. ایسے ہی لوگ ملکوں سے آ رہے ہیں. کل میں 3 ملکوں کے لوگوں سے مغرب کے بعد ملا، جو 3 ملکوں کے لوگ آئے ہوئے تھے اور اجتماع میں شرکت کے لیے بڑے ذمہ دار تھے. تو یہ جو اللہ کے راستے میں ملکوں سے آنا، صبح سے آنا، خشکی کے راستے سے، تری کے راستے سے، تیز رفتار گاڑیوں سے، سست رفتار سواریوں سے، یہ سب ایک مشترکہ محنت ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہدایت کو عام فرمائے. اس لیے کہ بندے کی اللہ کے یہاں قربانی مطلوب ہے. اللہ کو بندگی پر ترس آ جائے کہ میرے بندوں نے میرے نام پر اپنا گھر چھوڑا اور میرے راستے میں انہوں نے سفر کیا، انہوں نے کھانے کی، پینے کی، آرام کی اور ساری تکلیفیں اذیتیں میرے لیے برداشت کی ہے. تو اللہ کو ترس نہیں آئے گا ہماری قربانی میں؟ تو یہ مجمع کی آپ حضرات کی قربانیاں ویسے ہی نہیں ہیں. ہم اپنی محنت میں 100% کامیاب ہیں. ذرا برابر بھی اس طرف دھیان نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نہ کرے کہ ہم
اجتماع میں آئے اور اجتماع میں یہ ہوا کہ ذرہ برابر بھی ایک آدمی نماز کے لیے آیا اور نماز 7:15 بجے تھی، نماز ہو گئی، وہ نماز کے بعد آیا کہ ٹائم آگے پیچھے ہو گیا، تو یوں لکھا ہے مفسرین نے محدثین نے کہ جس کو نماز کا وقت صحیح معلوم نہیں تھا اور یہ تھا کہ نماز ہو چکی نہیں ہوئی ہوگی اور وہ آیا دوڑا ہوا، دیکھا مسجد میں نماز ہو گئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ ثواب دے گا جو جماعت میں شریک ہونے والوں کو ملا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو اللہ کے راستے میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے پیدل جان دینے کے جذبے سے پھریں گے، جو ہوا ان کے جسم سے لگ کر کے جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہوا کو ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ اس لیے آپ کا اللہ کے راستے میں آنا، اس طرح سے وہ اپنے آپ کو فارغ کر کے آنا اور یہاں یہ جو حالات سامنے آئے ان چیزوں کو برداشت کرنا، ٹوٹے ہوئے دل کی اللہ ضرور سنتا ہے۔ فضائل اعمال میں سنا ہوگا واقعہ، بارہا سنا ہوگا، اس کا تجربہ کر کے دیکھے، امن یجیب المضطر اذا دعا، کہ بے بسی اور بے چینی اور بے قراری میں جب آدمی اللہ کو پکارتا ہے اللہ اس کی دعا کو سنتا ہے نا۔ وہ حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ بھائی میں جا رہا ہوں، میرا سامان ذرا پار کرا دو اس راستے سے، چلو کلی نے کہا کہ نہیں یہ راستہ ذرا میرا دیکھا ہوا ہے، مشہور واقعہ ہے۔ پھر کیا کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دیجیے، کہ انہوں نے جتنی لاشیں پڑھی ہیں نا، یہ ہڈیاں پڑھی ہیں، یہ پیروں کے جوڑ پڑے ہوئے ہیں، یہ کہ انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہمیں 2 رکعت تو بھی پڑھ لے نماز۔ تو اس لیے ہماری دعائیں اللہ کے یہاں مقبول ہیں، اس یقین کے ساتھ ہماری واپسی ہو، کوئی پریشانی اور رہائی مسئلہ جیسے مولانا نے فرمایا، کیونکہ مسئلہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، کسی خاندان کا نہیں۔ اللہ کو کسی خاندان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کو کسی خاندان سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ کسی خاندان کے بڑوں نے کتنے ہی دین کا کام اونچا سے اونچا کیا ہو، یہ کوئی دلیل نہیں ہے اولاد کے ہدایت پر رہنے کی، کہ ان کے آباء و اجداد نے یہ کام کیے ہیں تو اولاد بھی ان کی صحیح رخ پر رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا براہ راست بغیر کسی واسطے کے، یہ نہیں کہ پوتا ہو، یہ نہیں کہ بھتیجا ہو، یہ نہیں کہ بھانجا ہو، کچھ نہیں، براہ راست بیٹا حضرت نوح علیہ السلام کا۔ یہ کیا ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ میرا بیٹا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ اب لیجیے جناب، بیٹا کیوں نہیں ہے؟ نبی کہہ رہے ہیں میرا بیٹا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، کہ اس کے عمل اچھے نہیں ہیں، نبی کے بیٹے جیسے عمل نہیں، اس لیے آپ کا بیٹا نہیں۔ تو پھر کیا تدبیر کی؟ حضرت نوح علیہ السلام تو کشتی بنا رہے ہیں اور بیٹا مذاق اڑا رہا ہے مل کر کے دوسروں کے ساتھ، جو مخالف اور باغی نبی کے ان کے ساتھ بیٹا مذاق میں لگا ہوا ہے کہ میں تو پہاڑ پہ چڑھوں گا اور یہ بڑے میاں سٹیا گئے ہیں اور اتنی عمر میں کشتی بنا رہے، یہاں پانی تو ہے نہیں زمین میں، کشتی کس پر چلے گی، ریت پر چلے گی، کس پر چلے گی، اور ان کے ساتھ ہو گئے۔ تو اللہ کے یہاں کسی سے کوئی قرابت داری نہیں ہے، اللہ کے یہاں کسی سے کوئی قرابت داری نہیں ہے۔ یوں آتا ہے حدیث پاک میں، جس کا عمل اس کو پیچھے ڈال دے اس کا حسب اور نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو پیدا کرنے کے بعد کسی کے حوالے نہیں کیا کہ پیدا تو میں نے کیا ہے، میرے کو کوئی اچک لے، جیسے چاہے زندگی گزار لے۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات
ہم اللہ کے بندے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. یہ کام صرف بندہ بن کر اور امتی بن کر کیا جا سکتا ہے, کسی خاندان کا پرستار بن کر کے نہیں کیا جا سکتا. مجھے اور آپ کو اللہ کو جواب دینا ہے. جو فضیلت اس مجمع کی ہے, جو یہاں بیٹھا ہوا ہے, جو اس مسجد کی ہے, وہی فضیلت نظام الدین کی ہے. اس مسجد سے افضل نظام الدین کی مسجد نہیں. جو کہا جا رہا ہے کہ اگر مسجد حرام اور مسجد نبوی کے علاوہ کوئی قابل احترام کوئی جگہ ہے تو مسجد بنگلہ والی نظام الدین کی مسجد. آپ علماء کرام سے پوچھیں. تو اس لیے ہم کسی خاندان کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں, ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ کام مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے اور نبی کے طریقے پر چلنے کے لیے شروع کیا تھا. یہ اس لیے شروع نہیں کیا تھا کہ میرے بعد میرے بیٹے سے جڑے, ان کے بعد ان کے بیٹے سے جڑے, سب میرے خاندان سے جڑتے رہیں. یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ نہیں. میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ میوات کے تھے. آپ میں سے کچھ حضرات ہوں گے جنہوں نے میاں جی محراب صاحب کو دیکھا ہوگا. 97-98 میں انتقال ہوا ہے. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ نقل کرتے تھے وہ کہ مجھے ایک بار مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میوات بھیج دیا 4 مہینے کی تشکیل کے لیے اور چلے کی تشکیل کے لیے. اب اس وقت سن 44 میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا. 4 مہینے کا چلے کا تصور اس وقت کہاں, چلے گئے. 4 مہینے کی تشکیل کی کوئی تیار نہ ہوا, چلے کی تشکیل کی کوئی تیار نہ ہوا. تو جیسے عام طور پر ہم لوگ ہیں, بھائی چلو ایک پروگرام ہے, بزرگ ہیں, اللہ والے ہیں, ان کی زیارت کے لیے چلے چلو. تو ایسے ہی میاں جی محراب صاحب نے تشکیل کر دی, ایک اللہ والے ہیں نظام الدین, ان کی زیارت کے لیے چلے چلو. اب وہ آ گئے. نظام الدین میں کوئی مجمع کی آمد رفت اتنی زیادہ تو کی نہیں. چنانچہ جب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع کو دیکھا اور پوچھا, بھائی 4 مہینے کے لیے ہو, چلے کے لیے ہو, کہ نہیں حضرت ہم تو 4 مہینے چلے کے لیے نہیں ہیں. میاں جی محراب صاحب کو بلوایا, پوچھا کہ 4 مہینے کے لیے چلے کے لیے نہیں حضرت. اب دبے الفاظ میں کہ نہیں یہ تیار نہیں ہوا, تو میں نے کہا کہ بھائی ایک نظام الدین بزرگ ہے, اس کی زیارت کے لیے چلے چلو. تو میاں جی محراب صاحب نے یوں فرمایا کئی بار کہ کبھی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے اتنا غصہ نہیں کیا جتنا میری اس تشکیل پر کیا, اور کہا کہ محراب شیطان نے کام خراب کر دیا, شیطان نے کام خراب کر دیا, تم نے ہماری ذات کی طرف اور جگہ کی طرف دعوت کیوں دی. یہ اس کام کے یہاں تک پہنچنے کی بنیادیں ہیں. ان مخلصین کا اخلاص اس کا ہم پر لگا ہے, ان کی قربانیاں لگی ہیں. یہ فرضی والا نہیں لگا ہے کہ ان کا بیٹا ہے, فلاں خاندان کا ہے. میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, ہمیں خاندان کے حوالے نہیں کیا. ہمارے نبی نے اپنی سیرت اور اپنی حدیثیں دے کر کے گئے ہیں کہ اس پر رہو گے تو ہدایت پر رہو گے, اس سے ہٹو گے تو گمراہ ہو گے. ایک واقعہ لکھا ہے, اکبر بادشاہ ہندوستان میں بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے کہ اس کو گمراہ کرنے والا کتاب اللہ کا سب سے بڑا عالم تھا. 18 جلدوں میں بغیر نقطے والے الفاظ استعمال کر کے قرآن پاک کی تفسیر لکھی تھی. کتنی جلدوں میں؟ اور پھر گمراہ کس کو کیا؟ اکبر بادشاہ کو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل کون تھا کہ میری زبان نہ کاٹو کہ میں اس سے ذکر کرتا ہوں اللہ کا, اس لیے میری زبان نہ کاٹو. جب اس کی زبان کاٹنے کے لیے کہ زبان نکالو تمہاری زبان کاٹی جائے گی. یوں آیا ہے کہ سب سے بدبخت اس امت کا جو وہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل. تو اس لیے کسی پر یہ سہارا لگانا, یہ بیساکھی لگانا,
یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے ہیں، یہ فلاں خاندان کے ہیں. ہم نہیں جانتے، ہم تو اس کو جانتے ہیں جس کی زندگی نبی کی زندگی سے میل کھائے گی، جس کی زندگی قرآن و حدیث سے میل کھائے گی. ہم دیکھیں گے اس کی زندگی کو پرکھ کر کے اس کی اتباع کریں گے. جس کی زندگی اللہ کے حکموں سے نبی کے طریقے سے میل نہیں کھائے گی ہم نہیں جانتے اس کو. ہمیں یہ طریقہ دیا، ہمیں روشن کتاب دی ہے، ہمیں ہدایت سے بھری ہوئی کتاب دی ہے، اس لیے ہم نہیں جانتے اس چیز کو. تو اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اس کام کو یہ اس سمجھ بوجھ کے ساتھ کرنا ہے، سمجھ بوجھ کے، ایسے ہی ناسمجھی کے ساتھ. جیسے مولانا تذکرہ کر رہے تھے ابھی، اگر کوئی خاندان کا میں ہوں مثال کے طور پہ، میرا باپ مولوی نہیں، میرا دادا مولوی نہیں، میرا پردادا مولوی نہیں، اگر میں قرآن پاک کی غلط تفسیر کروں تو آپ کیا کرو گے میرے ساتھ بتائیے. سویڈن میں جو قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی، جہاں قرآن پاک کی بے حرمتی ہوتی ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اگر کوئی اللہ کے حکموں سے دور ہے، مسلمان نوجوان حضور کی سنت سے دور ہے، لیکن اتنا جذبہ اس کے اندر ہے کہ میری ہدایت والی کتاب کے اوپر اور اللہ کے کلام کے اوپر اگر کوئی حرف آئے گا، کوئی اس کو غلط کہے گا تو میں اس کی گردن اڑاؤں. یہ جذبہ مسلمان کا ہوتا ہے. اگر میرے نبی کی زندگی کے اوپر زبان اور آنکھ اور انگلی اٹھائی گئی تو میں اس کو برداشت نہیں کروں. جب ہم لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اگر کوئی قرآن پاک کی تفسیر غلط کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو غلط تعبیر کے ساتھ بیان کر رہا ہے، تو میں اور آپ کیسے برداشت کریں؟ اسی طرح سے علماء کرام نے جب یہ چیزیں شروع ہوئی، ان چیزوں کو جمع کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور علماء دیوبند نے جمع کیا ہے اور ان سب کو آیا کیا ہے کہ یہ آدمی ایک نشے میں ہے، جس نشے کی وجہ سے اس کرسی کا غلط استعمال کر رہا ہے. جس طرح سے مال کا نشہ ہوتا ہے، عہدے کا نشہ ہوتا ہے، ڈگری کا نشہ ہوتا ہے، اسی طرح خاندانی نشہ بھی ہوتا ہے. اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ خاندانی نشے میں ہو رہی ہے. اور میں آپ سے ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، چونکہ میں میواتی ہوں، آپ حضرات بھی باہر آؤ بہت ساری جگہ پر کہ میوات سے یہ کام شروع ہوا، میوات سے یہ کام شروع ہوا. ہم لوگ شخصیت پرست ہیں. ہم لوگ کیا رہے ہیں؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا علاقہ جو میوات کا رہا ہے وہ شخصیت پرست رہا. حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جو سفر ہوا، اس میں جو کلمہ وہ لوگ کلمہ پڑھے اس سفر میں، اس میں علاقہ میوات بھی تھا. تو کلمہ پڑھنے کے بعد ہم مسلمان تو ہو گئے، لیکن ایسی کوئی تعلیم دینے والا نہیں رہا جو ہمیں احکامات آباء و اجداد کو کوئی اس طرح کی چیز بتاتا. بس کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد رسمیں اور رواج سارے غیروں کے ہمارے درمیان میں رہے. اس کے بعد اب جب کوئی ضرورت پڑتی تو وہی ادھر ادھر کبھی کسی خبر پر چلے گئے، کبھی کسی سید پر چلے گئے. گاؤں میں پکی خبریں بنی ہوئی رہتی کہ اس طرح سے زندگی گزرتی رہی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فہم دی، اور اللہ نے پھر یہ کام ہمارے علاقے میں شروع ہوا. جب شروع ہوا ہم لوگ کام پر تو آ گئے، لیکن شخصیت پرست رہے کہ کوئی ہمارے سامنے ایسا چہرہ ہونا چاہیے جس کے بعد ہم اللہ اور رسول کو پہچانیں. اسی لیے یوں کہتے ہیں علماء کرام، شخصیت پرستی بت پرستی سے زیادہ سخت ہوتی ہے.
پرست کو سمجھا سکتے ہیں شخصیت پرست کو؟ تو اسی اختلاف میں شخصیت پرستی کا اثر ہے. چونکہ میں اس علاقے کا ہوں، میں ذمہ داری کے ساتھ خدا کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، بلا مبالغہ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اتنا نقصان اس بے احتیاطی کی وجہ سے ہوا ہے ہمارے علاقے میں بھی. اگر آج یہ دعویٰ کر دیا جائے کہ آخری نبی میں ہوں اور مولوی صاحب یہ کہہ دیں تو 50% ہماری قوم مرتد ہو کر کے مان لیں گے. تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ آپ اس کو دین کا کام کہیں گے؟ تو اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ شعور پیدا کریں کہ قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، کس دین کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی. میری نظام الدین میں پڑھائی ہوئی، نظام الدین سے میری فراغت ہے اور سوجھ بوجھ کا وقت میں نے وہاں گزارا ہے. آپ کے یہاں کے بہت سارے اسفار میرے اجتماعات کے ہوئے ہیں، جو بھی بڑے بڑے اجتماعات آپ کے یہاں ہوئے ہیں. لیکن وجہ یہی ہے جو علماء کرام آپ کے ساتھ آئے ہیں، یہاں موجود ہیں، وہ سارے علماء کرام کہ جس طرح یہ کام ہم تک امانتاً پہنچا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ کام آگے بھی امانت بن کر کے پہنچے. یہ کام موری ریاض صاحب کا کام نہیں ہے، یہ کام نظام الدین کا کام نہیں ہے، یہ کام اللہ اور اللہ کے رسول کا کام ہے. جو یہ کہتا ہے مولی صاحب کا کام ہے، مولی ریاض صاحب کا کام ہے، وہ اتہام لگاتا ہے، وہ تہمت لگاتا ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے کلام کو وہ متہم کرتا ہے. یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا کام ہے اور ہم اس کے لیے کر رہے ہیں. یہ مجمع کوئی نکال کر دکھا دے اس موسم میں اپنے گھر سے کہ ہم جا رہے ہیں 3 دن کے لیے، اتنی بڑی تعداد میں، جتنی بورڈریں لگتی ہیں ساری بورڈروں پر اس طرح کا مجمع ہے، جو اوپر چھت نہیں ہے، شامیانہ نہیں ہے، وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور اللہ کی سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے سفر کو قبول فرما لے اور ہمارے آنے والے مجمع کو کہ اللہ ہدایت. اور کیا چاہیے ہمیں؟ تو اس لیے جو حالات کا ہم پر آئے ہیں ہمارے جمنے کی وجہ سے، ہمارے مانگنے کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ حل فرمائیں گے. نا امید اور مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں. نا امید اور مایوس وہ ہوتا ہے جو کسی کام میں فیل ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی جو جماعت تھی کہ اللہ کے راستے میں جان دے رہے ہیں تو کیا فرما رہے ہیں؟ ہم کامیاب ہو گئے. فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جان سے جا رہے ہیں، جان سے ہاتھ دھو رہے ہیں اور دنیا سے جا رہے ہیں اور کیا کہیں؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گئے. کہ یہ کامیابی کیسی ہے جو مرنے پر مل رہی ہے؟ یہ کامیابی وہ کامیابی ہے کہ ہمیشہ کی جنت، اور جب تک اللہ کے راستے کی دین کی محنت کرتے رہے. اب دنیا سے جا رہے ہیں تو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، ہماری کامیابی. تو اس لیے اس کام کو آداب کے ساتھ، اصول کے ساتھ، علماء کی نگرانی میں بہت ساری چیزیں آپ سمجھ نہیں پاؤ گے. الفاظ کے الٹ پھیر کو کس طرح سے گمراہی والے الفاظ کو استعمال کیا جا رہا ہے، علماء کے لیے اہانت آمیز لفظ استعمال کیے جا رہے ہیں. ابھی میں کلکتے میں تھا، اتر 24 پرگنہ میں میرا وقت لگا. ڈاکٹر جمشید پور آنا بھی میرا ایک شب گزاری میں ہوا. ایک عالم دین ملے مجھے، امام صاحب ملے مجھے. جب بات کرنے میں ایک طرف ہوا تو مجھے بتانے لگے آپ سے بات کرنے میں کیا فرمائیے کہ میں امام ہوں مسجد کا. مجھ سے پوچھا گیا تمہارا سال نہیں لگا ہوا. بھائی میرے حالات ایسے نہیں، میں پڑھا، میرے ماں باپ نے مجھے پڑھایا، پڑھانے کے بعد حالات ایسے نہیں تھے، میں امامت میں لگ گیا، میرا وقت نہیں لگا ہے. اچھا تمہارا چلہ بھی نہیں لگا ہے، تمہارے 3 دن بھی نہیں لگے ہیں، تم دین کا کام نہیں کر رہے ہو. یہ زہر آلود جملے ہیں جو علماء سے ٹکراؤ کی شکلیں پیدا کر رہے ہیں اور علماء سے مقابلہ آرائی کے لیے جاہلوں کو تیار کر رہے ہیں. اس لیے میرے بھائی اور دوستوں
بزرگوں اس سازش سے، یہ باطل کی سازش ہے کہ علماء کو اور ائمہ کے اندر ٹکراؤ پیدا کرنا، اور پھر جو علماء اور ائمہ اور عوام کے ٹکراؤ سے جو بات باطل کو مزہ آئے گا، کسی ٹکراؤ سے مزہ نہیں آئے گا۔ تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں دین کے نام پر، اور یہ کہا جا رہا ہے جو مدرسے میں مدرس پڑھا رہے ہیں، جو علماء امامت کر رہے ہیں، ارے یہ تھوڑی دین کا کام کر رہے ہیں، یہ تو مدرسے میں پڑھانے کی تنخواہ دیتے ہیں، یہ تو امامت کی تنخواہ دیتے ہیں، یہ دین کا کام نہیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ بتائیے یہ جملے کون سے ہیں؟ اگر علماء نماز نہیں پڑھائیں گے تو نماز کون پڑھائے گا؟ اگر علماء مدرسے میں مدرس بن کر کے نہیں پڑھائیں گے تو بتائیے کون پڑھائے گا؟ تو یہ زہر آلود جملے، اور یہ کہا جا رہا ہے یہی دین کا کام ہے، اور مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب، مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور تک کہ یہ بھی دین کا کام ہے، یہی دین کا کام نہیں ہے، یہ بھی دین کا کام ہے۔ کچھ جہالت بھری باتیں ایسی کہی جا رہی ہیں کہ جیسے اس دعوت و تبلیغ کے کام کے شروع ہونے سے پہلے کوئی اور شکل میں دین کا کام ہی نہیں ہو رہا۔ مدارس کا نظام دعوت و تبلیغ کے نظام سے پہلے کا نظام ہے، خانقاہی اصلاحی نظام دعوت و تبلیغ کے نظام سے پہلے کا نظام ہے۔ مانا کہ اس شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک محنت شروع فرمائی ہے، یہ عوام کے لیے فائدے کی چیز ہے، ایک امر مستحب ہے، کرنا چاہیے، لیکن اس طرح کہ آپ علماء کی توہین کریں، علماء کا مقابلہ کریں، علماء کو ذلیل کریں اور پھر یہ کہیں کہ یہ دین کا کام ہے۔ اگر علم کے نمبر کو اس کام سے نکال لیا جائے تو نری جہالت ہے، اور جہالت سے کوئی کام ہوتا نہیں۔ جس طرح بغیر اخلاص کے اللہ کے یہاں عمل مردود ہوگا، بغیر علم کے بھی عمل مردود ہوگا۔ جو علم کی قدر نہیں کرے گا وہ علماء کی قدر نہیں کرے گا، جو علم اور علماء کی قدر نہیں کرے گا وہ دین کے کسی شعبے میں کام کر ہی نہیں سکتا۔ یہ سوجھ بوجھ آئے گی علماء کی صحبت سے۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں اس کام کے ذریعے سے یہ چاہتا ہوں کہ میرے جانے والے ساتھیوں میں ایک عالم ہو، ایک حافظ ہو۔ عالم جو ہے وہ مسائل ٹھیک کرائے، ان کی نمازیں ٹھیک کرائے، اور جو حافظ ہے وہ ان کا قرآن ٹھیک کرائے۔ یہ جاہلوں کا ٹولہ نہیں تھا، علماء سے لڑ رہے ہیں، علماء سے ٹکرا رہے ہیں۔ اور نئی بات کہ فضائل اعمال جو آئی ہے، یہ فضائل اعمال میں ایسی حدیثیں ہیں، اس میں اللہ اکبر لکھوانے والے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لکھنے والے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ لکھوانے والے کون؟ تبلیغ کے بانی اور مبانی، اور لکھنے والے کون؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ کہ ہندوستان میں اگر کسی کو شیخ کا لقب ملا ہے، شیخ الحدیث کا کوئی لقب ملا ہے، سب سے پہلے تو مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ملا۔ اور جب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کام شروع کیا تو حضرت شیخ سے فرمایا، عرض کیا میرے لیے ایک کتاب لکھ دیجیے اس جماعت کے لیے، جو آسان واقعات و حیات و صحابہ کے فضائل نماز، تاکہ میری یہ جماعت اللہ کے راستے میں پڑھ کر کے، تعلیم کر کے، فضائل کی ترغیب سن کر کے فضائل کا شوق پیدا ہو۔ یہ اس کتاب کی بنیاد تھی۔ کتاب اللہ کے بعد اگر دنیا میں کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے تو وہ فضائل اعمال ہے۔ آپ آج پر شک کر رہے ہیں کہ کتاب اس میں یوں ہے، اس میں یہ لکھا ہے، اس میں یہ لکھا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں نے کرکٹ کے گراؤنڈ میں کتاب کا اثر دیکھا ہے، میں نے مے خانوں میں، شراب خانوں میں اس کتاب کا اثر دیکھا ہے، میں نے جوا اور سٹے کی جگہ پر اس کتاب کا اثر دیکھا ہے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں یہ معمولی کتاب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر ان مخلصین کے اخلاص کی برکت سے وہ تاثیر رکھی ہے کہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں یہ حدیثیں سنی، نماز کی وعیدیں سنی نماز چھوڑنے کی، اور انہوں نے نماز چھوڑ رکھی تھی، اللہ کے راستے میں ہی انہوں نے اپنے نمازیں ادائیں کرنی شروع کر دی جو ان کی قضا ہوئی تھی۔ جن لوگوں نے زکوٰۃ نہیں دی تھی،
زکات کی وعیدیں سنی، انہوں نے ارادہ کیا کہ زکات. جنہوں نے حج فرض کی، جن کے اوپر حج فرض تھا، حج نہیں کیا، انہوں نے یہ کتاب کی حدیثیں سن کر کے نہیں حج کرنا چاہیے. کتنا بڑا عملہ ایسا ہوگا دنیا میں جنہوں نے حدیثوں کو سن کے حج کیا ہے. آج کیا کہا جا رہا ہے؟ 17-18 سال کا بچہ میں نے کئی جگہ کلکتے میں وہ ننگے سر اور غیر شرعی لباس بیٹھ گیا اور تعلیم شروع کر دی. کیا پڑھ رہے ہو؟ حدیث کی کتاب پڑھ رہے ہیں. حدیث کے لیے آپ نے کیا لگایا؟ حدیث کو آپ نے یہ سمجھا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، علماء کا جو ادب کرے گا وہ علم کا ادب کرے گا. اور جب ان دونوں چیزوں کو لے کر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دین دے گا. اس لیے کہ دین سراسر ادب کا نام. دین کس کا نام ہے؟ با ادب بانصیب بے ادب. اس لیے یہ ارادہ اور نیت کر کے جائیں کہ انشاءاللہ علماء کا ادب کریں گے، علم کا ادب کریں گے اور کام کو اصول و آداب کے ساتھ اپنے بڑوں کے نہج کے مطابق کریں گے انشاءاللہ. اور کب تک کریں گے؟ موت تک کریں گے. کوئی بات پیش آ جائے تو اپنے ذمہ داروں کے سامنے رکھی جائے اور اسی طرح محلے میں عنوان بنا کر اور اسی طرح سے اور جب جہاں جا رہے ہیں اعمال میں وقت لگے، ہمارا کسی اور چیز میں وقت نہ لگے. اس لیے کہ ہمارا آنا جانا کہ جن جگہوں سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزریں گے وہاں کی فضا بدل جائے، ماحول بدل جائے. اس لیے نمازوں کے اہتمام کے ساتھ، ذکر و اذکار کے ساتھ، ساتھیوں کے ادب کے ساتھ، جس طرح سے ہم اللہ کے راستے میں آئے ہیں ایسے ہی جانے کی ہدایات بھی ہیں. کوئی ایسا نہ ہو، اس لیے کہ جماعت والوں کے اوپر اللہ کا حال ہوتا ہے، دین کے کام کرنے والوں کے اوپر. اور برات والے کیسے ہوتے ہیں؟ جہاں چاہے کھا لیا، جہاں چاہے اتر گئے، جہاں چاہے جیسا چاہا. تو ایسی ہماری زندگی نہیں ہونی چاہیے. تو کریں گے انشاءاللہ. اب یہ ارادہ تو کر لیں گے انشاءاللہ. چلیے یہاں پر اس طرح کی کوئی تشکیل ہماری نہیں ہوئی. مقام پر جا کر کے اپنی اپنی مسجدوں سے 4-4 مہینے کی جماعتیں بنائیں گے. یہ بس اپنے آپ میں ارادہ کر کے اظہار کرنا ہے کہ 4-4 مہینے کی جماعت اپنی اپنی مسجدوں سے بنا کے نکلیں گے انشاءاللہ. اور اپنی مسجد وال جماعت کے ساتھ مل کر کام کریں گے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. وإله إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم اهدنا كله في العالم كله، اللهم اهدنا كله في العالم كله. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما. اے اللہ یہ تیرے بندے، اے اللہ تیری دین کی نسبت پر سفر کر کے آئے ہیں. اے اللہ یہاں پر انہوں نے اے اللہ وقت گزارا ہے. اے اللہ تو ان کے سفر کو قبول فرما، ان کے آنے کو قبول فرما. اے اللہ جو ان کو مجاہدہ تیرے راستے میں آنے میں ہوا یا قیام میں ہوا، اے اللہ اس مجاہدے کو پورے عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے. خصوصاً اس علاقے کے لیے عموماً پورے عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ تو ہمیں موت تک اس کام کے لیے قبول فرما. اے اللہ ہماری نسلوں کو قبول فرما. اے اللہ سوء خاتمہ سے حفاظت فرما، حسن خاتمہ کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ حسن خاتمہ کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جن بھائیوں نے ارادہ کیا ہے نکلنا آسان فرما، رکاوٹوں کو دور فرما. اے اللہ رکاوٹوں کو دور فرما. اے اللہ ہماری جائز حاجات کو پورا فرما، جائز تمناؤں کو پورا فرما. پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما. مقروضین کے قرضوں کے ادائے کی گئے شکل اور صورتیں پیدا فرما. اے اللہ اسلام مسلمین کی پورے عالم میں پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ نہ تجھے جگہ بتانے کی ضرورت ہے، نہ تجھے ملک بتانے کی ضرورت ہے. تو جانتا ہے جہاں جہاں امت محمدیہ حالات میں ہے. اے اللہ تو اپنا فضل فرما، کرم فرما، حفاظت کا سامان مہیا فرما. اے اللہ پیارے نبی کی پیاری امت ہے، تیرے علاوہ اس کا کوئی ماوا اور ملجا نہیں ہے. اے اللہ تو امت کا ماوا اور محافظ بن جا. اے اللہ تو امت کا ماوا اور ملجا بن جا. اے اللہ تو ہمارے اس مانگنے کو قبول فرما، یہاں قیام کو قبول فرما. اے اللہ جیسے وقت گزارنا چاہیے تھا ہم نہ گزار سکے تو معاف فرما دے. اے اللہ جو تو قدر دانوں کو عطا فرمایا کرتا ہے ہمیں محروم نہ فرما. اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما. اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول
اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.